مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ جب انسان دنیا میں زندہ ہوتا ہے تو اعمال وہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ بدلہ اعمال کا اللہ نے دنیا میں نہیں آخرت میں دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے فوت ہونے کے بعد اسے ان نیکیوں اور ان اعمال کا صلہ اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں۔ جب فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے ذریعے اسے اجر پہنچاتے رہتے ہیں مسلسل اس کے فوت ہونے کے بعد بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو عمل کرتا ہے، اجر ملتا ہے۔ دوسرا، جب وہ چلا گیا بظاہر تو اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن یہ 7 چیزیں فرمایا کہ ان میں اجر اس کا باقی رہتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز فرمایا علم دین۔ اس شخص نے علم دین حاصل کیا، پھر اسے آگے لوگوں تک پہنچایا، پڑھایا اور اس کی ترویج کی، اس علم کو پھیلاتا رہا، تو جب تک اس کا پڑھایا ہوا ایک لفظ بھی باقی رہے گا اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی مسلسل اجر دیتے رہیں گے۔ جس طرح بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے گئیں علمی لحاظ سے، تو جب تک ان کے بتائے ہوئے، ان کے سکھلائے ہوئے علم کا دنیا میں وجود رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جس کا اس میں حصہ ہوگا انہیں اجر دیتے رہیں گے۔ دوسرا فرمایا کہ اولاد اس شخص نے چھوڑی اور نیک اولاد تھی، نیک اولاد کی تربیت اس نے کی، اس کی تربیت کی وجہ سے وہ اولاد نیک ہوئی۔ چاہے وہ جو بھی عمل کرے تو والدین نے چونکہ انہیں سکھایا ہے، بتایا ہے، تو اس نیک اولاد کے اعمال کا صلہ بھی والدین کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ ان کے نیک ہونے کا ذریعہ اور سبب وہ والدین بنے۔ تیسری چیز فرمایا کہ اس شخص نے قرآن کریم کے نسخے اپنے ترکے میں، ورثے میں چھوڑے، اور وہ قرآن کریم کے جو نسخے تھے ان پہ لوگوں نے پڑھا، اس نے وقف کیے تھے، لوگ ان میں پڑھتے رہے۔ جب تک وہ لوگ پڑھتے رہیں گے، وہ نسخے دنیا میں باقی رہیں گے، اس وقت تک اس شخص کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس شخص نے مسجد بنوائی یا مسجد میں حصہ ڈالا، تو جب تک اس مسجد میں وہ مسجد آباد رہے گی، لوگ عبادات کرتے رہیں گے، اس شخص کو اس کا اجر مسلسل پہنچتا رہے گا۔ پانچویں چیز فرمایا کہ اس شخص نے کوئی سرائے بنوائی، مسافروں کے لیے رہنے کا کوئی بندوبست کیا کہ غیر ایسے دوسرے شہروں سے، دیہاتوں سے لوگ آئیں، ان کے پاس کوئی جگہ نہ ہو تو وہ میری اس جگہ کو استعمال کریں، یہاں پہ آ کے وہ رہیں، آرام کریں۔ تو جب تک وہ چیز باقی رہے گی، وہ سرائے یا اس نے جو بھی بندوبست کیا ہے مسافروں کے لیے، تو مسافر اس میں آ کے ٹھہرتے رہیں گے، اسے اجر پہنچتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس نے کوئی ایسا سبب کیا، کوئی ایسا کام کیا اس شخص نے کہ لوگوں تک پانی پہنچایا، چاہے وہ کنویں کے ذریعے تھا، نہر کے ذریعے تھا، یا کوئی بھی اور کوئی ذریعہ اس نے ایسا بنایا کہ لوگوں کو پانی پہنچاتا رہا، تو اس کا وہ سلسلہ بنایا ہوا جب تک وہ قائم رہے گا، اس شخص کو اس کا اجر مسلسل پہنچتا رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس شخص نے لوگوں کی آسانی کے لیے کوئی رستہ بنایا، اس رستے پہ جب تک لوگ چلتے رہیں گے اسے اجر مسلسل پہنچتا رہے گا۔ اب یہاں پہ یہ بھی چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو شخص نیکی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کے ذرائع بناتا ہے،
تو اس کے مرنے کے بعد اس کے سکھلائے ہوئے، اس کے بتلائے ہوئے، اس کے بنائے ہوئے وہ رستے، وہ جب تک لوگ اس پہ چلتے رہیں گے، چاہے وہ دین کا رستہ تھا، کوئی راہ گزر بنا دی تھی، جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے یا چلتے رہیں گے، اسے اجر پہنچتا رہے گا۔ اور یہ شخص اس میں جب تک کہ باقی رہے گی وہ چیز، اسے اجر پہنچتا رہے گا۔ اور اس کے برعکس جس شخص نے کوئی برائی کا رستہ وہ بنایا، چھوڑا، لوگ اس برائی پہ چلتے رہے، اس کو استعمال کرتے رہے، تو یہ شخص اس کا عذاب پاتا رہے گا جب تک اس کی بے حیائی یا اس کا کوئی غلط کام وہ باقی رہے گا، تو اسے اس کی سزا ملتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جو بعد از مرگ فائدے کا باعث ہوں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہوں، نہ کہ ایسے اعمال جو کہ سزا کا اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔